السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ القدر کی پریکٹس کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان نون کے اوپر شد ہے، ٹھیک ہے، تو ان حمزہ نون کے ساتھ ملے گا، اور اس کے بعد یہ الف مدہ بھی ہے نا، ان نون زبر الف نا، الف مدہ، اس کو ہم کھینچ کر ادا کریں گے، اور اوپر دیکھیں آپ اس کے مد بھی ڈلی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسے ہم میکسیمم 4 حرکات تک کھینچ کر ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور منیمم 2 حرکات، اس سے کم نہیں کھینچ سکتے، اس سے کم کھینچیں گے تو یہ حرام غلطی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون کے اوپر جب جزم آ جائے تو بھی ہم غنہ کرتے ہیں، اور نون پہ جب شد آ جائے تو بھی ہم غنہ کرتے ہیں۔ غنہ ہے ناک میں تھوڑی دیر کے لیے آواز کو ٹھہرانا۔ انشاءاللہ اس کے ہم آگے لیسنس پڑھیں گے۔ اب تھوڑا سا میں نے آپ کو، کیونکہ لیسن قریب آ رہا ہے تو میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کا انٹرو دینا سٹارٹ کر دیا غنہ کا۔ اِنَّا انزلناہ، میں نے تھوڑی دیر کے لیے آواز کو ناک میں ٹھہرایا۔ زل زل، اس چیز کا خیال رکھنا ہے، زا بولتے ہوئے سیٹی کی آواز آنی چاہیے، ٹھیک ہے، زا کی آواز ذال کی آواز سے مکس نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اِنَّا انزلناہ، نون کے اوپر آپ دیکھیں کھڑا زبر ہے، ہم اسے کھینچ کر پڑھیں گے، تیزی میں نہیں پڑھنا۔ اِنَّا انزلناہ یہ غلط ہے، جو اگر آپ تیزی سے دیکھیں الف مد ہے، اگر آپ اس کو تیزی سے بس اِنَّا انزلناہ پڑھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ الف مدہ اس کو اپنے کھینچ کر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یہ پڑھانے کا اس ٹائم مقصد یہی ہے کہ آپ نمازوں میں انشاءاللہ آگے سورۃ القدر پڑھیں گے تو اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں اور اس میں کوئی مسٹیک نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ لیسن بہت کیئرفلی پڑھنا ہے۔ انزلناہ فی، ہم نے کیا پڑھا تھا، یائے مدہ میں جزم والی یا سے پچھلے حرف کے نیچے اگر زیر آ جائے تو ہم اسے کھینچ کر ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ حرام غلطی ہے اگر ہم اس کو کھینچیں نہیں تو یہ کیا ہے، فی لیلۃ، لئی آج پڑھا ہم نے لیسن میں، یہ کیا ہے، یائے لین، جزم والی یا سے پچھلے حرف کے اوپر اگر زبر آ جائے گی تو ہم اسے کھینچے بغیر نرمی سے پڑھیں گے۔ لیلۃ القدر، قدر، قاف موٹا ہوگا، دال پہ جزم آئی تو قلقلہ ہوگا۔ ہم نے پڑھا تھا 5 حروف پہ قلقلہ ہوتا ہے، قاف، طا، با، جیم، دال، تو دال کی آواز ہلے گی، ٹھیک ہے، پلٹے گی۔ ایک دفعہ میں اس آیت کو دوبارہ پڑھ رہی ہوں۔ اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما الف مدہ، خالی الف سے پچھلے حرف کے اوپر زبر آ جائے گی تو ہم اسے کھینچ کر ادا کریں گے۔ وما، اور اوپر دیکھیں مد ڈلی ہوئی ہے تو اس کو میکسیمم 4 حرکات تک کھینچ سکتے ہیں، اور منیمم 2 حرکات تک، اس سے کم نہیں۔ وما ادراک، دال پہ جزم آئی، دال کی آواز پلٹے گی۔ رو کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھینچ کر ادا کریں گے۔ ادراک ما، الف مدہ، لیلۃ القدر، دال پہ قلقلہ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اچھا، آج کل آپ قرآن پاک پڑھے ہوں گے تو آپ یہ یاد رکھیے گا، جہاں پہ لام، یہ لام زبر الف لا لکھا ہوا آ رہا ہے نا، اگر یہ آیت کے درمیان میں آ جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس پہ رک نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اگلا جو لفظ ہے وہ پڑھنے کے بعد پھر رکنا ہے، آپ ادھر نہیں روک سکتے ہیں اس کو،
ٹھیک ہے. جیسے میں اس کو خالی لیلۃ القدر پہ رک نہیں سکتی، میں نے کتنا پڑھنا ہے، لیلۃ القدر خیر، اگلا لفظ آپ کو ملانا پڑے گا. لا کا مطلب آپ سمجھیں ڈونٹ اسٹاپ، یہاں پہ آپ نہیں رکیں گے. ٹھیک ہے. تو جو اگر تو وہ جیسے آیت کا گول آیت کی اینڈنگ ہو جاتی ہے اور وہ گول سرکل سا بنا ہوتا ہے اس کے اوپر لا لکھا ہو، میں اس کی بات نہیں کر رہی. جو وداؤٹ سرکل جیسے یہاں پہ آ رہا ہے خالی لا لکھا آ رہا ہے، تو اس پہ آپ نہیں رک سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کا سانس ٹوٹ جائے یا آپ رکنا چاہیں تو اگلا حرف، اگلا لفظ بولنے کے بعد آپ رکیں گے. ٹھیک ہے. لیلۃ القدر خیر من، رن را کے اوپر تنوین اور میم کے اوپر شد ہے، تو میں رن نہیں بولوں گی، اس کو میں کیا بولوں گی، رم، رم. ٹھیک ہے. خیرم، رم من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہاں سینے سے آواز نکلے گی. تنزل زا سیٹی کی آواز. ٹھیک ہے. زا کے اوپر شد ہے. ٹھیک ہے. شد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جس لفظ کے اوپر شد ہوتی ہے وہ اپنے سے پیچھے والے حرف کے ساتھ بھی ملتا ہے، وہ اپنی آواز بھی نکالتا ہے اور اپنے سے پیچھے والے حرف کے ساتھ بھی ملتا ہے. نزا، ٹھیک ہے، نون کے ساتھ مل رہا ہے اور اپنی آواز بھی نکال رہا ہے ز. ٹھیک ہے. نزا. تنزل الملائکۃ والروح، ملا، آپ دیکھیں اس کے اوپر کھڑی زبر ہے اور مد بھی ڈلی ہے، اس کو ہم کھینچ کر ادا کریں گے. ٹھیک ہے. اے کا تو نہیں بولنا، ای مجہول غلطی نہیں کرنی. اکثر اسٹوڈنٹس میں نوٹ کرتی ہوں کہ جیسے زیر ہے نا تو نون زیر نے کہہ جائیں گے، آپ نے نی کہنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر حمزہ کے نیچے زیر ہے تو اے نہیں کہنا، ای. ٹھیک ہے. ملائکۃ والروح، ور، را کے اوپر شد ہے، 2 دفعہ آواز آئے گی اور آگے آپ دیکھیں یہ واؤ مد ہے، رو، اس کو کھینچ کر ادا کریں گے کیونکہ جزم والی واؤ سے پچھلے حرف کے اوپر پیش آ گئی ہے. الحمدللہ اب آپ کو یہ ساری ٹرمز سمجھ میں آ رہی ہوں گی کہ اب آپ اس کو سمجھنا کافی آسان ہوگا آپ کے لیے کیونکہ اب یہ ساری ٹرمز پڑھ چکے ہیں. فی ہا، ہا الف مدہ، فی یا مدہ، تو ان دونوں کو ہم کھینچ کر ادا کریں گے. فی ہا بِإِذْنِ، بِإِذْنِ. ٹھیک ہے. زال کی آواز نرم ہوگی. زال ہم نے پڑھا تھا کہ زال کی آواز نکالتے ہوئے ہماری زبان کی ٹپ آگے کے 2 دانتوں کو ٹچ کرے گی. ٹھیک ہے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، رَبِّهِمْ، را کی آواز ذرا موٹی ہوگی، با کی آواز ربِّہم نہیں کہنا، بی، با زیر بی، بے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. رَبِّهِمْ من کل امر، لے نہیں کہنا، لی، کلی، لام پہ شد ہے، اس کی 2 دفعہ آواز آئے گی. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فیہا بإذن ربہم من کل امر. سلام، سلام، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو کھینچ کر ادا کریں گے. تنوین آ گئی. یہ جو 3 ڈاٹس ڈلے ہوئے ہیں نا، یہ آپ قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوں گے، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ 3 ڈاٹس ہمیشہ پیئر میں آتے ہیں. دیکھیں آپ پیچھے جہاں پہ آیت امر کے بعد آیت ختم ہو رہی ہے تو اس کے اوپر بھی یہ 3 ڈاٹ ڈلے ہوئے ہیں، اس کے بعد سلام پہ بھی 3 ڈاٹ ڈلے ہوئے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک جگہ ضرور رکنا ہوتا ہے. اگر میں امر پہ رک گئی ہوں تو پھر بے شک میں سلام کے بعد ہیا اکٹھا پڑھ سکتی ہوں، لیکن اگر میں امر پہ نہیں رکی، اگر میں کنٹینیو ہوں تو پھر مجھے سلام کے بعد رکنا پڑے گا. ان 3 ڈاٹس کا مطلب ہے یہ 2 ہمیشہ پیئرز میں آتے ہیں، ان میں سے ایک پر ہر حال میں رکنا ہوتا ہے. یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ پہلے والے 3 ڈاٹس پہ رک جائیں یا بعد والے 3 ڈاٹس پہ رک جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ بالکل اسٹارٹ میں بھی آتا ہے، سورۃ البقرہ کے اسٹارٹ میں بھی یہ 3 ڈاٹس آتے ہیں. ٹھیک ہے. 'سلام'، 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 'سل
ہی، ہاں ہی نہیں کہنا، سینے سے آواز نکلے گی، ہی حتی، ہا اس میں سانس کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے، حتی، تا کی آواز 2 دفعہ آئے گی، اس کے اوپر شد ہے اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھینچ کر ادا کریں گے، مت، مت، تو کے اوپر جزم آ گئی تو قلقلہ کریں گے، 5 حروف پہ قلقلہ ہے، قاف، طا، با، جیم، دال، تو طا، یہ تو اور ہے نا، تو ہم یہ کہ مطلع، ٹھیک ہے، مطلع الفجر، جیم قلقلہ ہو گیا، اس کی آواز ہلے گی، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اب ایک دفعہ آپ کی آسانی کے لیے میں اسے روانی سے پڑھوں گی، اس کو اتنی ڈیٹیل سے پڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نماز میں پڑھیں تو اس کو بہت کیئرفل ہو کر پڑھیں اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، ہم اس کو اس میں پڑھتے ہوئے کوئی مسٹیک نہیں کریں، اور اسپیشلی خیال رکھیے گا کہ کوئی حرام غلطی اس میں نہیں ہو، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، آپ کو ساری غلطیاں میں بتا چکی ہوں، کھڑا زبر جہاں کافی دفعہ آ رہا ہے تو اس کو ویسے ہی کھینچ کر ادا کرنا ہے، ایک دفعہ روانی سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔